سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادری امنار ہے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ کچھ گفتگو سننی ہے اور بہت کولڈ مائنڈ ہو کر سنیں، ہارڈ مائنڈ ہو کر نہیں۔ کچھ باتیں جو ہیں ضروری آپ کے سامنے کرنی ہیں، اور یہ ہر سال 2 سال میں ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ گفتگو کرتے ہیں، تاکہ جو نئے لوگ ہیں، پرانے تو ہی ہیں لیکن نئے لوگ ہیں، وہ ذرا سمجھ سکیں۔ تو آئیے فہم و تفہیم کی منزلوں پر، اس کی اونچائی پر چڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی بات کہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور احادیث مصطفیہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذخائر ہمارے پاس کتب کی شکل میں موجود ہے، تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رہنمائی کا راستہ نہیں۔ ہمارے لیے 2 چیزیں کافی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث پاک ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کافی ہے۔ یہ ایک پہلی بات ہے جو لوگوں میں چائے خانے وغیرہ میں، مے خانے وغیرہ میں، ہوٹلوں میں اور 4 راستوں میں جہاں 4 آدمی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں۔ کہاں بھائی، جب قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے، بالکل سنجیدگی کے ساتھ، بغیر شور شرابہ کے، آج کچھ نہیں چاہیے، صرف سنیں۔ ہاں بھائی، ہمارے پاس جب قرآن ہے، حدیث ہے، تو ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کیا دیتا ہے معلوم ہے؟ آپ
جب اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے پاس، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اب ذرا بتائیے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ ثنا کے معنی تعریف، ثنا کے معنی، اور کس کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہوئے آپ؟ بولے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو آپ صرف نماز میں جو ثنا پڑھتی ہیں صرف نماز میں ہی نہ پڑھا کریں، یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ اس کا ایک اور راز بتاؤ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ہم وحدانیت بیان کر رہے ہیں اللہ کی، کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کو ہم خدا مانتے ہی نہیں، اور جب تیرے سوا خدا نہیں مانتے ہیں تو ہم تیرے سوا ہم کسی سے مانگے کیوں؟ تو ہی دے، تو ہی کافی ہے۔ تو جب بھی کوئی دعا کیا کریں تو ثنا بھی ضرور پڑھا کریں، صرف نماز کی عادت مت ڈالیے۔ یہ صرف آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی نہیں، یہ ثنا جو ہے یہ ایک بہترین چیز ہے اللہ سے مانگنے کی۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، درود پاک پڑھ لیجئے، اول آخر ثنا پڑھ لیجئے، اور اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، اور تیرے سوا کوئی پاورفل ہے ہی نہیں جو ہماری مدد کر سکے، تیرے سوا کوئی طاقت والا ہے ہی نہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ جب ہم تیری تعریف کرتے ہیں تو اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، اور تعریف کرنے کے لیے تو نے زبان عطا فرمایا ہے، فلاں مشکل میرے سر پر آ گئی ہے، اللہ اس ثنا کی برکت سے جو تیرے نبیوں نے کی ہے، جو تیرے ولیوں نے کی ہے، جو شہیدوں نے کی ہے، جو صالحین نے کی ہے، وہی ثنا ہم ابھی کر رہے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ہمارا فلاں کام ہو جائے ہے۔ تو ثنا صرف نماز کی اندر پڑھنے کی عادت نہ ڈالیں۔ جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی گرفتار بلا میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ ثنا پڑھ کے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جب ثنا پڑھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز قبول ہوتی ہے، تو ثنا پڑھ کے ہم دعا کریں گے تو دعا کیسے نہیں قبول ہوگی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ثنا پڑھا، اور ثنا کے بعد ایک واجب ہے، بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ بولی سورہ فاتحہ۔ جو لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ نہیں کھاتے، فاتحہ کا نہیں کھاتے، فاتحہ کا نہیں پیتے، فاتحہ کا ہم نہیں کھاتے ہیں، ریاض کا نہیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت پڑھنا واجب کر دی۔ تو باہر کچھ بھی بولتا رہا، جب نماز میں آ تو پہلے فاتحہ پڑھ۔ سمجھ گئے؟ اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ میں جو آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی ساری تعریف کر دی اللہ کی، اتنی ساری تعریف کر دی اللہ کی۔ اب اللہ کی جب تعریف کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک راز ہم کو دیا ہے، ذرا زور سے بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راز ہم کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ ہم کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پاور ہم کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ہم کو دیا ہے۔ میرے بندے، تو نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے میرا شکر ادا کیا ہے، اور الرحمن الرحیم کہہ کے ہماری مہربانی تم نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مالک یوم الدین کہہ کے قیامت کے دن لطف و کرم کی بارشیں تم پر ہو، یہ میری شفقت تو نے واجب کر لی ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے تو نے حق ادا کر دیا ہے کہ میں نے تجھے تو پیدا اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، اور تو نے اقرار کر لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نے اقرار کر لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو میرے بندے، اب میری طرف سے گفٹ ہے تجھ کو، میری طرف سے تحفہ ہے۔ کیا ہے تحفہ؟ کہ اب تو یہ بول، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے بندے، یہ میں تجھ کو تحفہ دے رہا ہوں،
جب میری بارگاہ میں دعا کر رہا تو ہر ایک کے یہاں مانگنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک کے یہاں مانگنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اب میں اپنا راز بتاتا ہوں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تم کو کچھ دوں تو ہمارے یہاں بھی ایک طریقہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ، میں اپنے فضل کا دروازہ تیرے لیے کھول دوں گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بایاں پاؤں ڈالتے ہیں کہ سیدھا پاؤں؟ رائٹ ہے نا؟ پہلے آپ سیدھا پاؤں ڈالتے ہیں، اور جیسے سیدھا پاؤں آپ نے ڈالا، داہنا پاؤں آپ نے ڈالا، فوراً حکم حدیث یہ ہے کہ پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے۔ کہاں؟ آپ نے مسجد کے گیٹ پہ پڑھا رحمت کا دروازہ کھول دے، اور جیسے مسجد کے گیٹ پر سیدھا پاؤں مسجد کے اندر آپ نے داخل کیا اور پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو پتہ یہ چلا کہ یہ رحمت کا دروازہ، یہ رحمت کا گھر ہے۔ آل ہاؤس از رحمت، یہ رحمت کا گھر ہے، یہاں کوئی دوسری چیز نہیں ملے گی، رحمت ہی رحمت ملے گی۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے حبیب نے ہم کو طریقہ بتایا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باب رحمتک کا نہیں کہا ہے، ابواب رحمتک کا کہا ہے۔ اب یہ بہت لمبی بات چل جائے گی، میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں۔ تو رحمت مانگنے کے لیے کہا ہے۔ اب آپ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سائلنٹ مائنڈ ہونا چاہیے، نو ڈسٹرب۔ نتیجہ یہ ہو کہ آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ موبائل کھول کر کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں مسجد کے اندر آ کر، بہت سارے لوگ اللہ اکبر امام صاحب نے کہا رنگ بجنا شروع ہو گئی۔ جب آپ نے رحمت مانگا ہے تو یہ زحمت کو کھلا کیوں رکھا ہے؟ یہ جب آپ رحمت مانگ رہے ہیں اللہ سے تو یہ زحمت کو کیوں کھلا رکھا ہے؟ اور آپ کو نہیں معلوم ہے؟ موبائل لائی تو چاچو، یہ موبائل کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک سوال کا ایک جواب چاہیے، اور سب مل کے ایک لفظوں میں جواب دیجئے۔ یہ موبائل کا کام کیا ہے؟ فون۔ اس کا کام کیا ہے؟ آپ نے مجھے فون کیا، فوراً رنگ بجی، بات کرنا۔ لیکن آج کی دنیا میں ساری چیزیں موبائل کے اندر ایڈ کر دی گئی ہیں۔ فیس بک اس کے اندر ہے، یوٹیوب اس کے اندر ہے، واٹس ایپ اس کے اندر ہے، کیلکولیٹر اس کے اندر ہے، باری چیز اس کے اندر ہے، تمام چیزیں اس کے اندر ہے۔ اب آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے جیسے آپ کا کال میرے اوپر آیا، فوراً فیس بک کو اسٹاپ کیا اور اس نے کال کو چالو کیا۔ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں آپ، غلام مصطفیٰ احسانی آپ نے لکھا اور یوٹیوب پہ میری ساری جمعے کی تقریر آ گئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، فوراً آپ کے کسی دوست نے آپ کو فون کیا، اس کو اسٹاپ کیا اور سیدھے فون چالو ہو گیا۔ حساب کے لیے کیلکولیٹر آپ نے کھولا، 50، 100، 200، 500، ٹوٹل کتنا ہوا کیلکولیٹ کیا آپ نے، فوراً رنگ آ رہا ہے، اس کو اسٹاپ کیا اور فوراً آپ سے بات ہو رہی ہے۔ موبائل اپنا کام کتنوں بزی ہو، جو اس کا فرسٹ کام ہے، فرسٹ ورک جو اس کا ہے موبائل کا، وہ یہ کہ ایک دوسرے کو بات کرانا، بھلے کیلکولیٹر کھلا ہو، واٹس ایپ کھلا ہو، فیس بک چالو ہو، یوٹیوب چالو ہو، کچھ بھی ہو، اس کو سائٹ کر کے پہلے آپ کو بات کراتا ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے پہلا کام آپ کو یہ کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ موبائل سارا کام چھوڑ کر اپنا کام ہم کو بتا رہا ہے، اور ہم سارے کاموں میں بیزی ہو کر وہ کام ہم نہیں کر رہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ موبائل کا میسج آپ سمجھیں، یہ بھی میرا استاد ہے، یہ بھی ایک استاد، یہ بھی ہم کو طریقہ بتاتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے رحمت مانگی ہے نا، رحمت، پھر اللہ کے گھر کے اندر موبائل کیوں چالو ہے؟ ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے رہتے ہیں، ہر مسجدوں میں پلیز سیز آف موبائل۔
کپیا مہربانی کری نے موبائل بند رکھو، برائے مہربانی اپنے موبائل کو بند کر کے مسجد میں داخل ہو۔ پھر یہ موبائل چالو کیوں رہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو فکر مجھے خدا کے ساتھ چاہیے وہ فکر ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ سچائی یہی ہے کہ جو فکر ہمیں اللہ کے ساتھ چاہیے وہ فکر حاصل نہیں ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم رحمت کی دعا مانگ کر ہم آ رہے ہیں اور اپنی زحمت کو کھلا رکھا ہے، خود کی نماز اور دوسروں کی نماز کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو اگر کبھی خدا نخواستہ ان کیس فیوچر اگر ایسا ہو کہ موبائل کھلا رہ سکتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے بھول ہو سکتی ہے، میرا مطلب نہیں کہ مسجد کے اندر ہم موبائل کھلا رکھ کے جائیں، لیکن کبھی ہم بھول جاتے ہیں، بیزی ہوتے ہیں، یہ تو اس کی جگہ پہ ایک کام کیجئے نا، رنگ ٹون کے اندر قرآن شریف کی آیت رکھیے یا درود شریف رکھیے یا صلاۃ و سلام رکھیے یا نعت شریف رکھیے، تاکہ بجے بھی تو گناہ نہ ملے، بجے بھی تو گناہ نہ ملے، بجے تو نماز نہ خراب ہو، بجے تو کسی کی ڈسٹرب نہ ہو۔ ارے نعت شریف بجے گا تو زیادہ سے زیادہ پیر کمال مسجد میں نماز پڑھیں گے، نعت کی آواز آئے گی تو گنبد خضرا تک ذہن جائے گا، تو اچھی بات ہے نا، کہاں بری بات ہے؟ اگر قرآن شریف کی آیت کی آپ نے رنگ ٹونگ رکھی ہے تو اگر موبائل بجے گا، پیر کمال مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت کا اگر رنگ ٹونگ رکھا ہے تو پڑھے یہاں، لیکن مائنڈ کعبہ شریف کا طواف کرنے چلا جائے گا تو اچھی بات ہے نا۔ نماز تو یہی سکھاتا ہے کہ کعبہ اور مدینہ تیرے نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ جب اللہ اکبر کہا، ہیئر اسٹارٹ، یہاں سے نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر کہا، نماز شروع۔ اب یہاں سے لنک جو لگا ہمارے چہرے کا وہ کعبہ شریف کے ساتھ، اگر نماز کے اندر ایسے پھیل لیا تو کیا نماز ہوگی؟ نماز کے اندر ایسے پھیر گئے تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے نیت کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو آپ کا شروع سے لے کر آخر تک کعبہ شریف کی طرف منہ ہونا چاہیے، کعبہ سے پھرنا نہیں چاہیے۔ اور جب آپ نماز سے باہر ہو رہے ہیں تو اب گنبد خضرا آ رہا ہے، گنبد، پوری نماز کعبہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے، اب آپ نماز سے باہر ہونے والے ہیں تو گنبد خضرا آ رہا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، السلام علیکہ، یو ٹو، آپ کو السلام علیکہ، یہ نہیں کہ السلام علی النبی، نبی پر سلام ہو، نہیں تو نمازی نہیں ہوگی، السلام علی النبی پڑھا تو نمازی نہیں ہوگی، السلام علیکہ کہنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ جب السلام علیکہ کہہ رہے ہیں تو عقیدہ یہ ہونی چاہیے کہ میں دیکھوں نہ دیکھوں میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، میں سنوں نہ سنوں میرا نبی ہمیں سن رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اسلام کا ایک فلسفہ یہ ہے، آپ سورہ نساء کے اندر پڑھیں گے جہاں سلام کا بیان ہے، سورہ نساء میں 5ویں پارے کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں ایک تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو سلام کریں تو السلام علیکم، زور سے بولیں السلام علیکم۔ اب آپ نے مجھ کو سلام، ویسے امام کو تو کوئی سلام کرتا ہی نہیں ہے، بازو سے گزر جائے گا لیکن کوئی مقتدی سلام نہیں کرے گا۔ یہ زمانہ اتنا نازک چل رہا ہے، امام کا ادب کیا ہے جانتے ہی نہیں ہے، کامن آدمی ہے یہ، امام کا ادب کیا ہے بات پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک فرض کر لیجئے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم، تو میں کیا کہوں گا؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، بولیے۔ قرآن نے کہا بہتر لفظوں سے جواب دو، تو اب میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور اتفاق کی بات سے آپ پہ میری نظر پڑی اور میں نے کہا السلام علیکم، میں کیوں سلام کروں؟ جب تم نہیں سلام کرتے تو میں کیوں سلام کروں؟ لیکن ایک مسلمان کا حق ہے، ایک مسلمان، جب مسلمان ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو حق یہ ہے کہ مسلمان
ایک مسلمان کو سلام کری یہ سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، جواب دینا فرض ہے۔ تو اب میں نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے برکاتہ لگائیں گے بس، تو بہترین۔ اب آپ یہ سوچو کہ آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ کی 35 سال ہے، آپ کی 20 سال ہے، آپ کی 15 سال ہے، آپ کی 60 سال ہے، آپ کی 55 سال ہے، اور آپ نے ہر نماز میں نبی کو سلام کیا ہے، جبکہ میرے نبی کا خود قانون ہے، اللہ کا خود قانون ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جس نبی کو آپ سلام کر رہے ہو وہ نبی جواب بھی دے رہا ہے، وہ نبی جواب بھی دے رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں، تو مسجدوں میں جب داخل ہو تو اللہ کی رحمت کی تلاش میں، اللہ کی رحمت کی تلاش میں گم ہو جاؤ۔ پھر یہ نہ دیکھو کہ گھڑی میں ٹائم کتنا ہوا ہے، یہ پنکھا کس کمپنی کا ہے، یہ لائٹ کون سے کمپنی کا ہے، یہ ٹائم کیا بتا رہا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کون سا کپڑا پہنا۔ نہیں، جب اللہ کے گھر میں آؤ نا تو صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، کون بازو میں ہے کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ اللہ۔ اب اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے، ذرا سوچو آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، 1 منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں، آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں یا آپ میرے گھر پہ آئے، اور آپ گھر پہ آنے کے بعد کبھی میری دیوار پہ پچھم دیکھ رہے ہیں، کبھی پورب دیکھ رہے ہیں، کبھی اتر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی میرے کو اچھا لگے گا میں آپ کے گھر میں آؤں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے گھر میں آنے کے بعد کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں، کبھی اوپر دیکھوں، کبھی دائیں دیکھوں، کبھی بائیں دیکھوں، اچھا لگے گا یہ؟ تو جب ایک انسان کو اچھا نہیں لگے گا تو وہ تو رحمان ہے، جب اس کے گھر میں آئے ہیں تو اللہ کے گھر کے در دیوار کو نہ دیکھو بلکہ اللہ کی نظر رحمت کا جویا رہو تاکہ اللہ کی رحمت برسے۔ اللہ کے گھر میں آئے ہو تو کوئی مفتی ہے اپنی جگہ، کوئی پیر ہے اپنی جگہ، کوئی عالم ہے اپنی جگہ، کوئی حاجی ہے اپنی جگہ، سب منگتا اس کی بارگاہ میں آئے ہیں اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب اس اللہ کے بھکاری ہیں۔ تو جب اللہ کے گھر میں آؤ تو توجہ اللہ، اور اگر جماعت ہونے میں 2 منٹ باقی ہے، 4 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے تو اللہ کا ذکر کرو، تسبیح پڑھو، قرآن کریم کی صورتیں پڑھو۔ ارے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تو یاد ہوگا ہی نا، یہ تو ہر ایک کو یاد ہے نا، تو یہی صورت کو بار بار پڑھو، کیونکہ جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا گویا اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 7 منٹ باقی ہے تو قل هو اللہ پڑھتے رہو۔ قل هو اللہ پڑھو گے تو اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور جتنی مرتبہ تم قل هو اللہ پڑھتے رہو گے اللہ کی محبت دلوں کے ساتھ جڑتی رہے گی، کیونکہ یہ خالص توحید والی آیت ہے، خالص توحید والی صورت ہے، تو جتنا تم اس کو پڑھتے رہو گے اللہ کی قربیت ویسے ہی پاتے رہو گے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی خالی قل هو اللہ پڑھتا ہے، کہ بلاؤ اس کو پاس میں، کہ تمہارے بارے میں یہ سنا ہے کہ تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو زیادہ، کہاں یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس سورت سے محبت کرے گا اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا، دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو میرے دوستو اگر 5 منٹ کا وقت ہے، 10 منٹ کا وقت ہے، 3 منٹ کا وقت ہے، 4 منٹ کا وقت ہے، ادھر ادھر مسجد میں بیٹھنے کے بعد وقت کو ضائع مت کرو بلکہ توجہ اللہ کی طرف لگاؤ، تاکہ تم جب اس در سے باہر نکلو، اس گھر سے باہر نکلو تو خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ گئے کا معاملہ نہ ہو، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ گئے کا معاملہ نہ ہو۔ جب آؤ تو گناہوں کے ساتھ آؤ، اور جب جاؤ تو سارے گناہ مغفرت کے اس دروازے کو چوم رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بارگاہ کی حاضری کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ بیان کیا ہے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ 2-3 جمعہ چلے گا، اب ضرور حاضر رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔